اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورة البقرہ آیا نمبر 51, 52, 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 کا تجزیہ اور ترکیب کریں گے۔ اب ہم اس آیت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، دوسرا حصہ ہے ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور تیسرا اس کا حصہ ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ پہلے حصے کے ہم اسم، حرف اور فعل الگ کر لیتے ہیں۔ اس میں ایک حرف ہے واو، پھر از ظرف اسم ہے، وعدنا فعل ہے، موسیٰ 40 اور لیلتن یہ اسماء ہیں۔ واو یہاں پہ استنافیہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور از ظرف ہے، اور از سے پہلے گرامر والے کہتے ہیں کہ ایک فعل محذوف ہے اذکروا، اور یہ اس اذکروا فعل کا مفعول ہے، اور مفعول اس طرح سے کہ یہ از کے بعد ظرف مضاف ہے، یہ از، اس کے بعد ایک مضاف الیہ ہوتا ہے، پھر یہ از مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بنتا ہے اپنے پچھلے اذکروا فعل کے لیے۔ مضاف الیہ جو ہے وہ ہے وعدنا، ایک فعل ہے، فعل ماضی، اس میں نا ضمیر مرفوع متصل بارز، مرفوع متصل بارز اس کی ضمیر ہے۔ وعدنا، وعدہ، واو عین دال اس کا مادہ ہے، وعدہ یوعد، وعدہ باب ضربہ سے اصلی ہے اس کا، وعدہ یعد وعدن وعدہ کرنا۔ اس آیت میں یہ مادہ باب مفعلہ سے استعمال ہوا ہے، وعدہ یواعد، مواعدۃ یا میعادۃ، معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے وعدہ کرنا۔ وعدہ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی معروف ہے، غیر صحیح فعل ہے، ثلاثی مزید فی سے ہے، باب مفعلہ سے مثال واوی ہے، متعدی فعل ہے، معنی ہوگا ہم نے وعدہ کیا۔ اس کے 2 مفعول آئیں گے، کس سے کیا اور کیا کیا۔ تو آگے دیکھیں، اس کا مفعول ہے موسیٰ۔ پہلا مفعول جو ہے وہ ہے موسیٰ، اسم علم واحد مذکر معرفہ منصوب، مفعول بہ اول، 40 مفعول ثانی ممیز ہے، اور آگے اس کی تمیز ہے لیلتن، ممیز اور تمیز تمیز یہ مل کر اب بنے مفعول ثانی۔ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور یہ محلاً مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے از ظرف مضاف کے لیے، اور اس ظرف مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بنا معذوف فعل اذکروا کے لیے۔ ترکیب کے بعد ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اور یاد کرو جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا۔ آگے اگلا حصہ ہے ہمارا، اس میں آیت کے اگلے حصے میں ہم
اسم فعل اور حرف کو الگ کر لیتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ثم حرف ہے، اتخذتم فعل ہے، الاجلا اسم ہے، من حرف ہے، بعدی اسم ہے، ہی اسم ضمیر ہے، ثم حرف عطف ہے اور یہ ترتیب کے لیے آتا ہے، یعنی کہ کلام کو جوڑنے کے لیے جو ترتیب ہوتی ہے اس کے لیے. اس کے بعد اتخذتم یہ فعل ماضی ہے اور اتخذتم میں جو ہے مادہ ہے اس کا حمزہ خا ذال، باب نصرہ سے اخذ یاخذ اخذن کسی چیز کا احاطہ کرنا یا بنانا. اس کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ با صلے کے ساتھ آتا ہے. یہاں پر یہ مادہ باب افتعال سے آیا ہے. اتخذ یتخذ اتخاذن اہتمام سے پکڑنا، کسی چیز کو کچھ بنانا جیسے دوست. اس کے بھی دو مفعول آتے ہیں، کس کو بنانا اور کیا بنانا. اتخذتم میں تم ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے. حمزہ خا وال فعل ماضی معروف حاضر جمع مذکر کا صیغہ ہے. یہ غیر صحیح فعل ثلاثی مزید فی باب افتعال سے محموز الفا. باب افتعال میں نوٹ کریں کہ جب اخذ آتا ہے تو خلاف قاعدہ استعمال ہوتا ہے. حمزہ خا وال باب افتعال میں خلاف قاعدہ استعمال ہوتا ہے، اس طرح کہ یہ حمزہ خا وال جو ہے یہ ہے غیر صحیح فعل محموز اور محموز الفا. اور محموز الفا میں کا قاعدہ ہے کہ جب دو حمزے اکٹھے ہوں، ایک پہلا حمزہ حرکت کے ساتھ ہو، دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو لازم ہے کہ دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے مطابق حرف پہ تبدیل کیا جائے. اب یہاں پہ یہ قاعدہ نہیں اپلائی ہوگا، بلکہ یہاں پہ جو دوسرا حمزہ ساکن ہے وہ تا میں تبدیل ہو جائے گا اور تا جو ہے وہ باب افتعال کی تا کے ساتھ مرج ہو جائے گی، ادغام کا قاعدہ اپلائی ہوگا اور پھر یہ اس طرح بنے گا اتخذ، اتخذ سے اتخذ، ٹھیک ہے. اور ماضی ہے اتخذ اور اس کا مضارع بنے گا یتخذ. یتخذ میں بھی حمزہ جو ہے وہ ساکن ہے، وہ تا میں بدل جائے گا اور تا اور باب افتعال کی تا دونوں تا جب اکٹھے ہوں گی ادغام کا قاعدہ لگے گا اور پھر یہ بنے گا یتخذ. اتخذ یتخذ اتخاذن، کچھ بنانا، کسی کو پکڑنا، کوئی دوست بنانا، کوئی ولی بنانا. بنانا اس کا معنی ہے اصل میں. اچھا جی، اور آگے جو یہ ہمارے پاس جو فعل ہے وہ ہے اتخذتم، یعنی کہ فعل ماضی. فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے ہمارے پاس. معنی ہوتا ہے، معنی ہوگا اتخذتم بنایا تم سب نے یا بنا لیا تم سب نے. الاجلا مفعول بہی ہے، اس کا اسم ذات معرفہ منصوب ہے. اس کے بعد من حرف ہے جار، حرف جار ہے. بعدی ہی، بعدی اسم ظرف مضاف ہے اور ہی مضاف الیہ ہے. ہی ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب، یہ مرجع ہے موسیٰ کی طرف. جب بھی کوئی معرفہ اسم کے بعد جار مجرور آتا ہے تو وہ اس کے لیے حال بنتا ہے. یہاں پہ من بعدی، من بعدی ہی، من حرف جارہ جو حرف جار جو اپنے بعد مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہے. بعدی مضاف، ہی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور من کے لیے، من اپنے مجرور سے مل کر حال ہے اور اس کا جو ذوالحال ہے وہ ہے ضمیر تم. اتخذتم کی تم جو ضمیر ہے وہ اس کا ذوالحال ہے اور ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعولین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہو گیا پچھلے جملے پر. یہاں پر گرامر والے کہتے ہیں کہ الہن اسم مفعول ایک محذوف ہے، یعنی کہ اس کے بعد بنا لیا تم سب نے بچڑے کو معبود. اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے حصے کی. تو تیسرے حصے میں واو حرف ہے، انتم اسم ضمیر ہے، ظالمون اسم الفاعل ہے. واو حالیہ، انتم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا جمع مذکر حاضر معرفہ اور ظالمون اسم الفاعل ہے جمع مذکر، یہ خبر ہے انتم کی. ظالمون اسم الفاعل ظلم مصدر سے ہے، ظالمون کی جمع ہے، شبہ جملہ ہوا یہ اور اس کی اور یہ اپنے مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ حال ہو گیا، محلاً منصوب ہے. ترجمہ کریں گے ہم. اور
پھر تم سب نے بنا لیا اس کے بعد بچڑے کو معبود۔ پوری آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پکڑ لیا یا بنا لیا معبود، اور تم تھے ظالم۔ آیت نمبر 52 سورہ البقرہ۔ سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ پہلا پارٹ ثم سے ذالکہ تک بنایا ہے میں نے، اور دوسرا پارٹ لعلکم تشکرون۔ ہمارے پارٹس کمپلیٹ ہو گئے۔ اس کے بعد ہم انہیں کلر دے دیتے ہیں۔ ثم حرف عطف ہے، اس کو ہم ریڈ کلر دیں گے۔ ان حرف جار ہے، اس کو بھی ریڈ کلر دیں گے۔ من حرف جار ہے، اس کو بھی ہم ریڈ کلر دیں گے۔ اور لعل حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کو بھی ہم ریڈ کلر دے دیں گے۔ فعل ماضی افعونا میں عین فا واو مادہ کے حروف نظر آ رہے ہیں ہمیں، ان کو ہم گرین کلر دیں گے۔ اور آگے تشکرون فعل میں شین کاف را نظر آ رہے ہیں مادہ کے حروف، ان کو بھی ہم ریڈ کلر دیں گے۔ اس کے بعد ہم ضمائر کو دیکھ لیتے ہیں۔ نا کی مرفوع ضمیر بارز ہمیں افعونا کے ساتھ نظر آ رہی ہے، اس کو ہم سیان کلر دیں گے۔ اور آگے واو کی ضمیر تشکرون میں بارز ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کو بھی ہم سیان کلر دے دیں گے۔ اس کے بعد ہم اسماء کو دیکھتے ہیں۔ بعدی اسم ہے، اس کو ہم بلو کلر دیں گے، اور ذالکہ اسم اشارہ ہے، اس کو بھی ہم بلو کلر دے دیں گے۔ اب ہم پہلے پارٹ کی گرامر انالیسس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ثم حرف عطف ہے، افعونا فعل ماضی ہے، افا یعفو عفواً اس کا مصدر ہوگا، عین فا واو اس کا مادہ ہے، غیر صحیح افعال سے ہے اور ناقص واوی ہے۔ ناقص ضمیر بارز ہمیں اس کے ساتھ جو مرفوع نظر آ رہی ہے، یہ اس کا فاعل ہے۔ انکم ان حرف جر ہے، اور کم کی ضمیر مجرور ہو رہی ہے ان حرف جر کے لیے۔ من حرف جارہ ہے، بعدی اسم ہے، ظرف ہے، اور یہ مضاف بن کر آتے ہیں۔ ذالکہ اسم اشارہ ہے، اور یہ مضاف الیہ ہو رہا ہے۔ بعد ذالکہ مرکب اضافی مجرور ہو رہا ہے من حرف جر کے لیے۔ من بعد ذالکہ یہ پورا حال بن رہا ہے پیچھے ان کم کے ساتھ کم کی ضمیر کا، یعنی حال اپنے ذوالحال سے مل کر ان حرف جر کے لیے مجرور ہو رہے ہیں۔ اور یہ اس کو میں نے متعلق کیا ہے افعونا فعل کے، یعنی فعل ماضی افعونا اپنے فعل فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر پچھلی آیت پر عطف ہو رہا ہے۔ اور اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ پھر ہم نے اس پر یا اس کے بعد تم سب کو معاف کیا۔ اب ہم آیت کے اگلے حصے کو دیکھ لیتے ہیں۔ لعلکم تشکرون، لعل حروف مشبہ بالفعل سے ہے، اور یہ اپنا ایک اسم رکھتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے۔ اس کا اسم منصوب جبکہ اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ کم کی ضمیر ہمیں جو اس کے ساتھ نظر آ رہی ہے لعل کے، وہ منصوب ہو رہی ہے اور اسم بن رہی ہے لعل کے لیے۔ آگے تشکرون ہمیں فعل نظر آ رہا ہے، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور یہ فعل مضارع ہے۔ شین کاف را اس کا مادہ ہے اور باب نون سے ہے، شکر یشکرو۔ واو کی ضمیر بارز ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ اس کا فاعل ہے۔ تشکرون فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو رہا ہے، اور یہ جملہ فعلیہ مرفوع خبر بن رہا ہے یہاں پر لعل کے لیے۔ لعلکم تشکرون یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور یہ جملہ تعلیلیہ ہو رہا ہے یہاں پر۔ اور اب ہم اس کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ تاکہ تم سب شکر کرو۔ اب ہم آیت کے پورے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے بعد تم سب کو معاف کیا تاکہ تم سب شکر کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 کا گرامیٹیکلی اینالائز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت سے حروف اسماء اور افعال کو الگ کر دیں گے۔ اس آیت میں 3 حروف ہیں تو انہیں ہم ریڈ کلر دے دیں گے، 4 اسماء ہیں تو انہیں ہم بلو کلر دے دیں گے،
اور دو افعال ہیں تو ان کے مادے کو ہم گرین کلر دے دیں گے، اور نا کی مرفوع متصل ضمیر اور واو کی مرفوع متصل ضمیر کو ہم سیان کلر دے دیں گے، اور کم کی ایک ضمیر منصوب متصل ہے تو اسے ہم پرپل کلر دے دیں گے۔ اب ہم اس آیت کی ترکیب دیکھیں گے۔ سب سے پہلے واو حرف عطف ہے، اس کے بعد اسم ہے، اس میں ظرف ہے، اس لیے اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ اس کا مضاف الیہ ہوگا۔ اس کے بعد آتینا فعل آ رہا ہے، یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے ان 12 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ہمیشہ بارز یعنی کہ فعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، نا کی ضمیر بارز اس کا فاعل ہے۔ حمزہ تا یا اس کا مادہ ہے، یہ باب افعال سے ہے۔ یہ غیر صحیح فعل معطل اللام ناقص یائی سے ہے۔ اعطیا یؤتیو ایتاین اس کا مصدر ہے، تعلیل کے بعد یہ ہو گیا آتا یؤتی ایتاءن، اس کا معنی ہے دینا یا عطا کرنا۔ ناقص میں قاعدہ ماضی میں یہ لگا کہ یا متحرک ما قبل فتحہ ہو تو اسے الف سے بدل دیتے ہیں اور یا پر کھڑی زبر لکھی جاتی ہے۔ قاعدہ مضارع میں یہ لگا کہ یا متحرک زیر ہو تو یا ساکن کر دیتے ہیں۔ آتا یوتی ایسا فعل ہے جو دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، یعنی کہ کس کو دیا جا رہا ہے اور کیا دیا جا رہا ہے۔ تو ایک مفعول تو وہ ہوگا جس کو آپ دے رہے ہیں، اور دوسرا مفعول وہ ہوگا جو چیز آپ دے رہے ہیں، اور دونوں مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ ہے، یہ اسم علم ہے، اس میں مقصور ہے، واحد ہے، مذکر ہے، منصوب ہے، اور یہ مفعول بھی اول بن رہا ہے آتینا فعل کا۔ اس کے بعد الکتابہ ہے، یہ اسم ذات ہے، معرف باللام ہے، مذکر ہے، واحد ہے اور منصوب ہے۔ اس کا معنی ہے وہ چیز جس پر حروف جوڑے گئے یا لکھا ہوا۔ یہ معطوف علیہ بن رہا ہے، اور اس کے بعد واو حرف عطف ہے، اور اس کے بعد الفرقانہ ہے، یہ اسم ہے، معرف باللام ہے، مذکر ہے، واحد ہے اور منصوب ہے۔ اس کا معنی ہے خوب اچھی طرح فرق واضح کرنے والا۔ الکتابہ معطوف علیہ اپنے معطوف الفرقانہ سے مل کر مفعول بہ ثانی ہو گیا آتینا فعل کا۔ آتینا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اول اور مفعول بہ ثانی سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ ہوگا اذ مضاف کے لیے۔ اذ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ہوگا محذوف فعل اذکروا کا۔ اس کا ترجمہ ہوگا اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز عطا کی۔ اس کے بعد لعلکم ہے، لعل حرف مشبہ بالفعل ہے، کم کی ضمیر منصوب متصل اسم لعل ہے۔ اس کے بعد تہتدون فعل ہے، تہتدون یہ مضارع کے ان 9 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ہمیشہ بارز ہوتا ہے یعنی کہ فعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واو کی ضمیر بارز اس کا فاعل ہے۔ تہتدون فعل کا مادہ ہے ہا دال یا، یہ باب افتعال سے ہے۔ اس کا قاعدہ ناقص میں ماضی میں یہ لگے گا کہ حرف علت پر حرکت ہو اور ما قبل فتحہ ہو تو حرف علت کو الف میں بدل دیتے ہیں، ناقص واوی میں پورے الف کی صورت میں اور ناقص یائی میں الف مقصورہ کی صورت میں۔ اہتدا یا سے یہ اہتدا ہو جاتا ہے، اور قاعدہ مضارع میں یہ لگے گا کہ جب دو حروف علت اکٹھے ہو جائیں تو مادے کا حرف علت گر جاتا ہے اور ما قبل فتحہ ہو تو صیغہ تیار ہو جاتا ہے، لیکن اگر ما قبل پیش یا زیر ہو تو حرف علت کے مطابق اس حرکت کو بدل دیتے ہیں۔ اگر حرف علت واو ہے تو پیچھے پیش کر دیں گے، اور اگر حرف علت یا ہے تو پیچھے زبر کر دیں گے، اس طرح صیغہ تیار ہو جاتا ہے۔ تہتدون فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع لعل کی خبر ہو جائے گا، اور واو کی ضمیر عائد ہے لعل کے اسم کم کی طرف۔ اسم لعل خبر لعل سے مل کر جملے اسمیہ تعلیلیہ ہوگا۔ اس کا ترجمہ ہوگا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس پوری آیت کا ترجمہ ہوگا اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.